السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے قبائل و شعوب میں سے قریش کو ہر لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور پھر قریش سے خاندان بنو ہاشم با اعتبار نسب تمام اہل عالم سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ملت ابراہیم کا آمین چلا آ رہا تھا، نیز خانہ کعبہ کے تولیت کے شرف کے باعث ایک عظمت کا حامل بھی تھا، اور بنو ہاشم کی فضیلت کا راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کتب احادیث میں باکثرت روایات پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کی ہے، مگر کسی شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور میں نے مشارق و مغرب کی گردش کی، لیکن کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہ پایا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم کی بچپن میں پرورش کی، اور آپ کو بڑی عمر میں ٹھکانہ دیا، اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا، اور بہت سے شاندار بنو ہاشم کی فضیلت کا راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کتب حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب آپ کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کی تعریف میں کئی قصائد انشاء فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کا چہرہ انور کے صدقہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، پس وہ عرش پر محمود ہے، اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے، اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے۔ آپ ہی کے پہلو مبارک میں سوتے، جب حضرت ابو طالب کہیں باہر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ ملے آپ پر فریفتہ و گرویدہ تھے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر دے۔ لہذا حضرت ابو طالب کا یہی طریقہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، بابا جان، کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے اس سوال سے نہایت متاثر ہوئے، اور فرمایا، بیٹا علی، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی ہم سفر رکھا۔ ان کی جدائی کے دوران سفر کے معجزات، بادل کے ٹکڑے کا سایہ فگن ہونا، درخت کی ڈالیوں کا آپ پر جھکنا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ نصرانی راہب کالا
کالا تو عربی کی قسم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو بات میں پوچھوں بتائے جائیں، اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشانہ اس مقام پر موجود تھا جہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ مرقوم تھا۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب سے دریافت کیا، اس لڑکی کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی راہب نے کہا پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے کہا آپ نے سچ کہا، اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرواؤ۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا، وہ سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھ لیا ہے، تو اسے ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب تجارت سے فارغ ہوتے ہی جلد مکہ چلے آئے۔ حضور آب عالم شباب کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ دور وہ دور ہوتا ہے جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہیں ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حسب و نسب میں اعلیٰ ترین قریش تھیں۔ مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہم سفر نہ تھا۔ متمول اور خوشحال قبائل کے افراد آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہر کسی کی خواہش کو ٹھکرایا اور اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وساطت سے حضرت سرور کائنات کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس بات کا ذکر فرمایا تو آپ نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وقت مقررہ پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبے کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل و نسل اور ماد و سلب مصر سے پیدا کیا اور ہم کو اپنے بیت کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے۔ ماسوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو عزر و فضل و کمال باعتبار شرافت و دیانت یہی گرامی تر نکلے۔ یہ مالدار اور دولت مندی میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور متغیر و مبدل ہو جانے والا حال ہے۔ محمد مردہ شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے، آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس نے خدیجہ بن خویلد سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے مال سے خدیجہ کے مہر رقم مقررہ اور صداق معجل رقم مہر جو بر وقت ادا کیا جائے ادا کر دیا۔ میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اور اعلیٰ ترین منصب نصیب ہونے والا ہے۔
حضرت ابو طالب کے اس خطبے کو بار بار پڑھنے اور ایک ایک جملے پر غور فرمائیے کہ آپ کا ایمان بالتوحید الرسالت کس طرح ظاہر ہو رہا ہے، اور اپنے اباء و اجداد کے ایمان پر بھی کس انداز سے فخر و مباحات فرما رہے ہیں اور اپنے مال سے حق مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سچ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یقین کامل تھا، میرا بیٹا ابو طالب موحد ہے، اس لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی نگرانی میں نہ دیا۔ حقہ نامدار علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت مبارکہ سے ہوا، تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حضرت بیوی خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس وقت آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ آپ نے اپنے اخبار الہی ہونے کا جب قریش پر انکشاف کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں، تو اعلان نبوت پر قریش میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے یہی کہتا ہوا نظر آتا کہ کچھ سنا، ابو طالب کا بھتیجا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے تعجب کا اظہار ہونے لگا کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور وہ اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو طالب کا مشہور قصیدہ کے عنوان سے موجود ہے، اسے قصیدہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں اپنے خاندان کی عظمت و برتری کے ساتھ سرور کائنات مل کے فضائل و محاسن بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو طالب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نصرت اور حمایت و تائید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا حضرت ابو طالب اعلان مخالفت پر تل گئے۔ تو آپ نے قریش پر جس جذبہ اور جس شجاعانہ انداز سے اپنے خاندان کی عظمت، ایمان بالتوحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نصرت کے لیے جان کی قربانی تک کی پرواہ نہ کرنے کا مجرب کے ملکی رواج کے مطابق اشعار میں چیلنج فرمایا، تقریباً 100 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ سیرت ابن ہشام اردو کے صفحہ 256 268 نبوت سے ہی آپ کے اس مقدس مشن میں برابر کے شریک تھے۔ قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز سردار ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان فازدہ بما تو مراس کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا آغاز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عقبہ و شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے،
ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چاچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پریشان ہو گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی روح کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اے محمد، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی خراب نہیں کر سکتا۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ سیرت رسول میں آج ملاحظہ کیجئے کہ بادی عالم اور آپ کے اہل خاندان نے 3 سال تک کتنی مشقتیں برداشت کی۔ معاہدہ لکھ کر جوف کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو خبر ملی تو انہوں نے تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ چچا ابو طالب کو اس کا اندیشہ تھا کہ اب یہ آیان قریش انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس اندیشے کا اظہار انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے کیا تو سب نے اس کا حل بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت سب لوگ شب ابی طالب میں چلے جائیں، وہیں قیام کریں، سب ایک ساتھ رہیں، اس طرح حفاظت بھی رہے گی اور اجتماعیت بھی برقرار رہے گی۔ یوں بھی اب محلوں میں رہنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ مقاطعے کی صورت میں ان لوگوں کے بالکل الگ تھلگ پڑ جانے کا اندیشہ تھا جو قریش کے دوسرے قبیلوں کے درمیان مکان بنا کر رہ رہے تھے۔ ابو لہب بھی بھائی تھا مگر وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ شب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی اور اس وقت حضرت ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ قریش کے تمام 10 قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں۔ ابو لہب کو بڑا ناز تھا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی خاطر اور لات و عزا کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور بھتیجوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ عقبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے عقبہ کی بیٹی، کیا میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے لات و عزا کو چھوڑا اور ان معبودوں کے خلاف بغاوت کی، لات عزا کی مدد نہیں کی،
ہند نے جواب دیا، ہاں تم نے مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے۔ سیرت ابن ہشام میں قابل ذکر بات ہے کہ ابو لہب کے مطلب نے شب ابی طالب میں پناہ گزینی کی زندگی اختیار کی۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں نے دین کی خاطر، کافروں نے خاندانی و نسبی تعلق کی وجہ سے قید و بند کی زندگی کو ترجیح دی۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو۔ راحت و آرام اور خوشی و مسرت کے دن پر لگا کر اٹھتے ہیں، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ شب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے اور نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کرے۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے، روتے۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پریشان ہوتا۔ حضرت عقبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، شب ابی طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی چیز پر پڑا، میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پر رکھ لی اور اسے نگل گیا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا تھی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ جب کوئی قافلہ اشیاء خوردنی لے کر مکہ مکرمہ میں آتا تو شب ابی طالب کے محصورین میں سے کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دے۔ مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کتنے مشکل سخت اور جان گسل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینوں تک باقی نہیں رہی، بلکہ مسلسل 3 سال تک اسی حالت میں گزرے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ابو طالب بیٹے
भाई या आपके किसी चाचा साथ भाई को सोने के लिए कहते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त करीब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त वहाँ अबू जहल भी बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु एक मर्तबा कह दो अल्लाह की बारगाह में, आपकी बख्शिश के लिए एक यही दलील मेरे हाथ आ जाएगी। उस पर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबी उमैया ने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से तुम फिर जाओगे? ये दोनों इन्हीं पुरजोर देते रहे और आखिरी कलमा जो उनकी ज़बान से निकला वो ये था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके लिए उस वक़्त तक मग़फ़रत तलब करता रहूँगा जब तक मुझे उससे मना ना कर दिया जाएगा। चुनाचे सूरत बरात में ये आयत नाज़िल हुई कि नबी के लिए और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआ मग़फ़रत करें, ख्वाह वो उनके नाते वाले ही क्यों ना हों। जबकि उनके सामने ये बात वाज़िया हो गई कि वो दोज़खी हैं और सूरत कसस में ये आयत नाज़िल हुई, बेशक जिसे आप चाहें हदायत नहीं कर सकते। अबू तालिब हालत निज़ा में थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनसे कहा, चचा जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, इस कलमे की बुनियाद पर मैं अल्लाह के यहाँ आपकी हक में गवाही दूंगा। ये सुनकर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया ने कहा, अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? वो मजहब दरअसल बुत परस्ती का मजहब था। दोनों उनसे बात करते रहे यहाँ तक कि उन्होंने उनसे आखिर में कह ही दिया कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर चलकर उस दीन से जा रहा हूँ। यानी शिरक और बुत परस्ती के मजहब पर यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके लिए इस वक़्त तक इस्तग़फ़ार